آج ہم قرآن کی ایک ایسی صورت پر بات کرنے والے ہیں جو ہمارے سامنے صرف دو راستے رکھتی ہے۔ ایک راستہ ابدی مایوسی کا ہے اور دوسرا لا زوال خوشی کا۔ جی، یہ ہے سورۃ الغاشیہ، یعنی وہ چھا جانے والی حقیقت جس کا سامنا ہم سب کو ایک دن کرنا ہے۔ اور یہ صورت شروع ہی ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے، ایک دم چونکا دیتا ہے۔ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، بلکہ ایک دعوت ہے، ایک ایسی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس چھا جانے والی آفت کی، پھر دیکھیں گے کہ اس دن کچھ چہرے مایوس کیوں ہوں گے اور اس کے بالکل برعکس کچھ چہرے خوشی سے کیوں دمک رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اپنی دنیا میں موجود تخلیق کی نشانیوں پر غور کریں گے اور آخر میں بات ہوگی اس آخری یاد دہانی کی جو اس صورت کا اصل خلاصہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ چھا جانے والی آفت ہے کیا؟ آئیے اس پہلے حصے میں اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہی اس صورت کا مرکزی خیال ہے۔ دیکھیں، لفظ الغاشیہ کا مطلب ہی ہے چھا جانے والی چیز، ایسی چیز جو ہر شے کو ڈھانپ لے، اور یہ قیامت کے دن کے لیے ایک بہت ہی گہرا استعارہ ہے۔ مطلب ایک ایسا واقعہ جس کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ یہ ہر انسان، ہر مخلوق، ہر چیز پر چھا جائے گی۔ اس سے بچنے یا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں سے صورت انسانیت کو دو بالکل الگ گروہوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اور ان دونوں کے انجام میں زمین آسمان کا فرق دکھایا گیا ہے۔ شروعات ہوتی ہے ان لوگوں سے جن کے چہروں پر اس دن صرف مایوسی اور ذلت ہوگی۔ ذرا تصور کریں، آیت ان کی حالت کو کیسے بیان کرتی ہے کہ چہرے ذلت سے جھکے ہوئے ہیں، جسم تھکے ہارے ہیں دنیا بھر کی محنت کی وجہ سے، اور ایسی محنت جس کا کوئی پھل نہیں ملا۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک گہری، آپ کہہ سکتے ہیں، نفسیاتی اذیت کی تصویر ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد قرآن بہت واضح طور پر ان سزاؤں کی تفصیل بتاتا ہے جو انہیں ملیں گی، اور یہ تفصیلات آپ دیکھیں صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ جن کاموں سے دنیا میں روکا گیا تھا ان کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہاں جن تکلیفوں کا ذکر ہے وہ صرف جسمانی نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، دہکتی ہوئی آگ، کھولتا ہوا پانی، اور کھانے میں کیا؟ کانٹے دار پودے جو نہ تو بھوک مٹاتے ہیں نہ جسم کو کوئی طاقت دیتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک مکمل نا امیدی کی تصویر بناتے ہیں، ایک ایسی حالت جہاں سے نہ کوئی چھٹکارا ہے نہ کوئی راحت۔ اور پھر ایک دم سے منظر بدل جاتا ہے۔ اس ساری تاریکی اور مایوسی کے بعد صورت ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ تو چلیے اب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے چہرے اس دن خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو خوش ہیں، اور کیوں خوش ہیں؟ اپنی ان کوششوں پر جو انہوں نے دنیا میں کی تھیں۔ وہ اپنی محنت کا نتیجہ دیکھ کر پوری طرح مطمئن ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری تھی جس کا بہترین پھل اب انہیں مل رہا ہے۔ ان کے لیے کیا انعامات ہیں؟ ایک بلند باغ جہاں کوئی فضول یا بری بات سننے کو نہیں ملے گی، اندر ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا، آرام کے لیے اونچے تخت ہوں گے، اور دیکھیں سامنے پیالے رکھے ہوں گے، قطار میں تکیے لگے ہوں گے اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک مکمل پرسکون حالت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صحیح راستہ چنا تھا۔ یہی خوبصورتی ہے اصل متن کی۔ آپ دیکھیں، بہتے ہوئے چشمے، اونچے تخت، اور سب سے اہم، کسی بھی قسم کی فضول گفتگو کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسی جگہ کا نقشہ کھینچتی ہیں جہاں انسان کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا مکمل سکون ملتا ہے۔ تو جب ہم ان دونوں انجاموں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو صورت کا مرکزی پیغام بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ ایک طرف ذلت اور تکلیف ہے، دوسری طرف خوشی اور اطمینان، اور سوال یہی ہے کہ انتخاب کون سے راستے کا کرنا ہے۔ اچھا، آخرت کے ان مناظر کے بعد صورت کا رخ ہماری اپنی دنیا کی طرف مڑتا ہے۔ اب ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ان نشانیوں پر غور کریں جو ہر طرف بکھری پڑی ہیں، اور یہ نشانیاں اسی خالق کی قدرت کا ثبوت ہیں جس کے سامنے ایک دن سب کو واپس جانا ہے۔ تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ کی روٹین سے نکال کر گہرائی میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے کہ جن چیزوں کو ہم روز دیکھتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں، انہیں ذرا ایک نئی نظر سے تو دیکھیں۔ اور سورت 4 بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلے اونٹ کہ انہیں کیسے بنایا گیا ہے، صحرا کے لیے ایک بہترین تخلیق، پھر آسمان کہ اسے کیسے بغیر کسی سہارے کے بلند کیا گیا ہے، اس کے بعد پہاڑ کہ انہیں کیسے زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا گیا ہے، اور آخر میں
خود یہ زمین کہ اسے کیسے ہمارے لیے پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں بنانے والے کی حکمت اور قدرت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ سوالات قرآن میں بالکل اسی طرح پوچھے گئے ہیں، اور ان کا مقصد ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو بس گہرائی سے دیکھنے پر اکسانا ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے کہ اگر کوئی ذات اتنی بڑی اور پیچیدہ کائنات بنا سکتی ہے تو کیا وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ان کا حساب نہیں لے سکتی؟ یقیناً لے سکتی ہے۔ ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت کے بعد سورت اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ آخری حصہ پیغمبر کے اصل کام کو واضح کرتا ہے اور ہم سب کی حتمی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ پیغام پہنچانے والے کا کام کیا ہے۔ بس آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ آپ صرف ایک نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں۔ مطلب کام صرف یاد دلانا ہے، سچائی کو سامنے رکھنا ہے، کسی سے زبردستی منوانا یا اس پر کنٹرول کرنا نہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبردستی سے نہیں۔ البتہ جو اس یاد دہانی کو سننے کے بعد بھی منہ پھیر لے اور انکار کا راستہ چن لے تو اس کا انجام بہت سنگین ہے۔ آیت صاف صاف کہتی ہے کہ اس انتخاب کے نتائج سے بچنا ممکن نہیں، اور ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ملے گا۔ اور پھر سورت ان 2 آیات پر ختم ہوتی ہیں جو ہر بات کو سمیٹ دیتی ہیں اور کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ یہ ایک حتمی اعلان ہے کہ واپسی اسی کی طرف ہے جس نے ہمیں بنایا، اور حساب بھی وہی لے گا۔ تو آخر میں یہ سورت ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا کی نشانیاں بھی دیکھ لیں اور آخرت کی خبر بھی سن لے۔ اب سوال یہ ہے کہ راستہ کون سا چننا ہے؟ وہ جو مشقت اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، یا وہ جو اطمینان اور ہمیشہ کی خوشی تک پہنچاتا ہے؟ یہ فیصلہ ہر ایک کو خود کرنا ہے۔